علم نجوم کا کلیہ قاعدہ یہ ہے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ. میں تینوں دے دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندر کا بچہ پیدا ہوا یا بندے کا، یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو بابا کس کا حال پڑھ رہے ہو؟ اور کتنے لوگ اس لمحے میں پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا وہ سب ایک جیسی قسمت رکھتے ہیں سر؟ نتھنگ. اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سا درست کر لیجئے گا. سالوں سے، صدیوں سے لوگ جو ہیں وہ بڑا اٹریکٹ ہوتے ہیں علم نجوم کی طرف بھی اور ہاتھوں کی لکیروں کی طرف بھی. بڑے بڑے شاعروں نے بھی بڑی بڑی باتیں بھی اس کے اوپر کہہ دی ہیں کہ بھائی پھر ان کی قسمت کا کیا جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، تو ان کی بھی کیا پھر قسمت نہیں ہوتی؟ تو آج یہ ساری باتیں ہم ہمارے ایکسپرٹ سے جانیں گے، اور ساتھ ساتھ کچھ بیسک لائنز آج ہم آپ کو فالو بھی کرائیں گے جن کو آپ گھر میں بیٹھے ریڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کچھ بیسک لائنز کا تذکرہ کریں، میرے پاس کچھ کوسچنز ہیں جو میں ہمارے ایکسپرٹ سے آج لازمی جانا چاہوں گی، اور ایکسپرٹ از آلویز این ایکسپرٹ. تو ہمارے ساتھ جناب اس سیگمنٹ پر بات کرنے کے لیے جو مہمان موجود ہیں، صادق ملک، ہی از اے فیمس پامسٹ، بڑے مشہور ہیں جناب، اور ان کی ایک بڑی زبردست کتاب بھی ہے نیو لاز آف پامسٹری بائی ساجد ملک. سو تھینک یو سو مچ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو بہت سارے متس بھی ہیں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر، تو میں چاہوں گی کہ پہلے ہم ذرا ان متس کے اوپر بات کر لیں تاکہ جن لوگوں کو گھر میں بیٹھے ڈاؤٹ ہے وہ پھر ہمارا جو سیگمنٹ ہے ذرا اور انٹرسٹ کے ساتھ دیکھیں. ہم نے یہ سنا ہے، یا ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ ہماری جو ذہنی کیفیات ہوتی ہیں یا جو ہماری سوچ ہوتی ہے وہ رنگ بدل کر ہمارے ہاتھوں کی لکیروں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں وہی لکیر ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے؟ فارغ رہنے والے ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میں بادشاہ بن جاؤں. اگر سوچ سے لکیریں بدلتی تو ہر شخص اس دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا. سب سوچنا شروع کر دیتے کہ میں امیر ترین بننا چاہتا ہوں تو وہ امیر ترین بن جاتا. اس کا مطلب ہے کہ لکیریں سوچ کے تابع نہیں، بلکہ نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامیس جو لکھی گئی، یہ لکیروں سے میں اس نے کو کنورٹ کر کے لے کے آیا ہوں علامات میں، جس میں 32 راجہ یوگ، 101 غیر معمولی علامات، اور پھر اس کے بعد وہ ہاتھ جن پر ان دونوں کی نشاندہی نہیں ملتی. اچھا، 32 راجہ یوگ میں کوئی بھی ہاتھ پر یوگ پایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ پیدا ہوا تو یہ بادشاہ ہی بنے گا. اگر گداگر پیدا ہوا تو گداگر ہی پیدا ہوا تو گداگر ہی بنے گا. مثال کے طور پر آپ کا جس گھر میں پیدا ہوئیں اختیار نہیں تھا، مقدر تھا. کوئی بھی شخص اپنی چاہت سے نہیں مرنا چاہتا. جب وقت آتا ہے مر جاتا ہے، مقدر ہے. جب یہ دونوں مقدر ہیں تو پھر کیا ساری زندگی جینا مقدر نہیں ہے؟ بیچ کا سفر بھی پھر مقدر ہوگا. ڈیفینٹ. اب اس مقدر کو چلانے کے لیے مومنٹس ہوتی ہیں. اس مومنٹس میں پھر جا کر جو ہے نا یہ آپ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہاں جا کر جو تقدیر ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے. پہلی ہے تقدیر معلق، اچھا، جہاں لکیریں تبدیل ہوتی ہیں. اچھا. اور دوسری ہے تقدیر مقید، جو سائنس تبدیل نہیں ہوتے. اچھا، بادشاہ بادشاہ رہے گا، یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. یہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اب تقدیر معلق میں تبدیلی کیا آئے گی کہ وہ بہت اچھے کام کرے گا، نامور بنے گا، وہ بھی ہاتھ پر لکیر موجود ہوگی اور ایکٹیو رہے گا. اور بادشاہ بن کر بھی ایکٹیو نہیں رہے گا، یہ بھی اس کے ہاتھ پر لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ لکیریں انسان کے تابع ہیں، انسان لکیروں کے تابع نہیں، تقدیر معلق تک، تقدیر مقید تک نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، تو پھر یہ بڑے جو شاعروں نے باتیں کی ہیں، اور ہم بھی جو اکثر لوگ پھر جب تنقید کرتے ہیں، I'm sure ابھی بھی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے جو کہہ رہے ہوں گے کہ پھر جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی قسمت یا ان کی تقدیر پھر کون بتاتا ہے؟ میں نے اس پر بڑی تفصیل سے مختلف میگزینز میں کالم لکھے ہیں. ہاتھوں کی لکیریں اور اس کے بعد پاؤں کی لکیریں.
अच्छा, पाँव की भी लकीरें रीड की जाती सेम हैं? सिस्टम, अच्छा, 19-20 का फ़र्क नहीं है। जिस तरह से हम हाथों पे अलामात और लकीरें पढ़ते हैं, इसी तरह से पाँव पे लकीरें पढ़ते हैं। लेकिन पाँव के हवाले से एक बात याद रहे, किस्मत तो पढ़ी जा सकती है, तख्लीकी कुव्वत को थोड़ा सा कम करके पढ़ते हैं, इसलिए कि तख्लीकी कुव्वत का मालिक जो है वो अंगूठा होता है जो हज़रत इंसान को ज़ीरो बनाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हाथ नहीं है तो फिर पाँव से मुकद्दर पढ़ा जा सकता है। अच्छा, फेस रीडिंग की भी हम अक्सर बात सुनते हैं कि कुछ लोग चेहरे के तासुरात किसी के बड़े अच्छे से, तासुरात पढ़ना तो चले इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन क्या चेहरे से भी किस्मत पढ़ी जा सकती है? माथे की लकीरें या कुछ चेहरे की? बड़ा धोखा देते हैं ये, और अक्सर लोग इन्हीं खूबसूरत चेहरों से धोखा खाते हैं, इसलिए इन पर एतबार नहीं करते। हाथ की लकीरें ही देखी जाए वो ही बेहतर है, वो झूठ नहीं बोलेंगी। Yeah. अच्छा सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि जो लोग इस वक्त बड़े डीप इंटरेस्ट से हमारा शो देख रहे हैं, हम जरा उनके इंटरेस्ट की भी बात करते हैं, और मैं अपने पैनल से, अपने डायरेक्टर से भी गुजारिश करूंगी कि वो सिर्फ सोलो रखिएंगे हमारा गेस्ट का, ताकि हाथ की लकीर जिसका मैं अभी जिक्र करने जा रही हूँ हमारी ऑडियंस जो है जरा वो अच्छे से देख सके। तो सर, क्या हम बता सकते हैं हम हमारी अभी ऑडियंस को कि हमारे हाथ पे वो कौन सी लकीर है जो बताती है कि किसी शख्स की किस्मत में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा या वो बहुत अमीर होगा? बहुत सारे लोग आजकल पैसे की दौड़ में चूंकि लगे हुए हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सारी दौड़ ही, सारी स्ट्रगल ही, मेहनत है, रिस्क ही है। तो सर अगर आप बताएं कि वो कौन सी लकीर है जो इंडिकेट करती है, और प्लीज अगर आप थोड़ा सा सोलो इनका दिखाइएगा हाथ का। जी सर। कहा जाता है कि ये मुकद्दर की लकीर जो है ये रुपए पैसे से मुतालिक है। सीधा हाथ देखना है या हमने राइट हैंड हमने देखना है, ये सीधा वाला। हाथ? सर हाथ ऐसे ही रखिएगा अगर आप अपना थोड़ा सा। ये यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है, और हथेली के किसी भी हिस्से से शुरू हो सकती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अलामात की सूरत में अब जो नया लॉज बनाए हैं उसमें इसको बदल दिया गया। ये सिर्फ डायरेक्शन का पता देती है, किसी भी सूरत रुपए पैसे के हवाले से नहीं। आई मीन कि अब हाथों की 7 किस्म की साख पढ़ी जाती है। लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद ऑफिसर क्लास, फिर उसके बाद आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन क्लास, फिर उसके बाद आ जाती है VIP, और उसके बाद स्टार लाइफ। स्टार लाइफ वाला बंदा बाय बर्थ स्टार पैदा होता है। इसका मतलब है उसके हाथ पर मुकद्दर की लकीर की कीमत होगी ₹1.10, और वही जब लोअर मिडिल क्लास का हाथ होगा तो लकीर उसी तरह की होगी, तो उसकी कीमत होगी सिर्फ 10 पैसे। इसका मतलब है कि जब हाथ की साख लोअर मिडिल क्लास की होगी तो हम उस लकीर को पढ़ के कहेंगे कि ये ज़िंदगी में 10 पैसे कमाएगा। अगर उसके हाथ की साख स्टार लाइफ होगी तो फिर कहेंगे उसी लकीर को, उसी डायरेक्शन में बनी हुई लकीर को, कि ये ₹1.10 कमाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर है मुकद्दर की लकीर का दौलत से, विद कॉम्बिनेशन ऑफ हाथों की साख्त के एतबार से पढ़ा जाता है। जी। और ये सर वो लाइन है जो, जैसे कि आपने पहले जो 2 टर्म्स यूज की थी जो तब्दील हो, इसका तकदीर मुअल्लक और तकदीर मुक़य्यद, इसका दोनों से ताल्लुक होगा? अच्छा, इस तरह से है कि अब मैं इधर आता हूं कि जब मुकद्दर की लकीर जो है ना, इसके नीचे एक छोटी छोटी बारीक रेशमी लकीरें होती हैं तीसरी तह पे। इससे लकीरें बनती बिगड़ती पेवंदकारी होती है। इन लकीरों को देखकर पता चलता है कि बंदा जिस डगर पे जा रहा था सुस्त रवि का शिकार है, या तेजी आ गई, या उसी जगह पे खड़ा है। क्यों? वो अगर रेशे खुल रहे हैं तो इसका मतलब है लकीरें मजीद पॉलिश हो रही हैं। रेशे बंद हो रहे हैं, इसका मतलब है कि लकीरें जो हैं वो सुकड़ रही हैं। अगर उसी डायरेक्शन पे चल रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड बिल्कुल दुरुस्त है। अब किसी भी हाथ को देखकर उसका तरीक़ाकार काम करने का और उसकी स्पीड को भी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। वल्लाह अलम बिस्सवाब। अच्छा सर, शोहरत की लकीर जो है वो अगर मैं चाहूँ आप अपने हाथ पे स्टैटिक रख के अगर आप बताएं कि शोहरत की लकीर हमारे किस हाथ पे है और कौन सी लकीर है? शोहरत की लकीर ये तीसरी उंगली के नीचे होती है।
تیسری انگلی کے نیچے پائی جانے والی شہرت کی لکیر جو ہے اسے سن لائن کہتے ہیں. یہ جتنی ریشمین، باریک اور گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ شہرت یافتہ ہوگا. اب اس کے مختلف قسم کی کوالٹیز ہیں. ان کوالٹیز کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس فیلڈ میں نام و مقام بنائے گا. کچھ لوگ کتابوں اور مزاروں میں زندہ رہتے ہیں، باقی مر جاتے ہیں. جو لوگ کتابوں اور مزاروں میں زندہ رہتے ہیں ان کے ہاتھ پر اسی انگلی کے نیچے اس جگہ پر سائن آف اپولو پایا جاتا ہے. وہ لوگ زندگی میں بہت بڑے ایسے کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی بنیاد پر ایک تاریخ رقم کر دیتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر جی، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے دو ہاتھوں کے کمپیریزن کی. ہم نے بات کی ایک وہ والا ہاتھ جس پر بہت لکیریں ہوتی ہیں، جس کو ہم بچپن میں متس کے طور پر سمجھتے تھے کہ بڑی مشقت کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی، مذاق میں ہوتا تھا ایسا. اور ایک وہ والا ہاتھ جو کہ بڑا صاف شفاف، بس بیسک لائنز ہوتی ہیں. کیا بتاتے ہیں یہ دو ہاتھ؟ اس طرح سے ہے کہ مرکزی لکیریں اگر ہوں تو اسے ہم کہتے ہیں دا بیسٹ. اب آتے ہیں زیادہ لکیروں کی طرف. دا بیسٹ مطلب کہ بہت ہی اچھا. زندگی میں اچھا اتار چڑھاؤ، ہاں، گمبھیرتا یہ بہت کم ہوتی ہے. اب آتے ہیں بہت زیادہ لکیروں کی طرف. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آپ کا ہاتھ ہے اور یوں کر کے اوپر جانے والی جتنی بھی لکیریں ہیں ساتھ ہوتی ہیں 1000 ہوں. اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری لکیروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یوں کر کے یہ ترچھی جا رہی ہوں تو یہ نحس ہوتی ہیں. یہ 1 ہو یا 1000، جہاں جہاں مقدر کی لکیر یہ والی جانے والی سن لائن، شہرت کی لکیر، لائف لائن اس کو کاٹے گی تو انتشار پیدا کرے گی. مقدر کی لکیر کو کاٹے گی تو روپے پیسے میں نقصان ہوگا. سن لائن کو کاٹے گی تو شہرت کو نقصان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمپل فارمولہ یاد رہے کہ ترچھی لکیریں بدقسمتی اور سیدھی لکیریں خوشبختی کی آئینہ دار ہوتی ہیں. کم یا زیادہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ عالم بالصواب. اچھا سر، ایک سوال اور میں پوچھوں گی، چونکہ بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں ہمارے ہاں جب سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، یا ستاروں کی یا سیاروں کی جب گردش تبدیل ہو رہی ہوتی ہے تو بہت سارے ماہر نجوم جو ہیں وہ اس کے اوپر بہت ساری پریڈکشنز بھی کرتے ہیں، قسمت کا حال بھی بتاتے ہیں، سال کیسا گزرے گا، کاروبار کیسا ہوگا، شادی کب ہوگی، وہ ساری جو ہے وہ ایسٹرولوجی کے تھرو بتا رہے ہوتے ہیں. زیادہ اوتھینٹک کیا ہے، ہاتھ کی لکیریں یا پھر علم نجوم؟ جب آپ چاند گرہن کی بات کرتے ہیں نا جی، تو نیو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہاں چاند گرہن پر پروگرام کیا گیا تو وہ جو میری اینکر تھی نا کھپ گئیں اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میرے پروڈیوسر کہتے ہیں کہ یہی وہ بندہ ہے جو بتا سکتا ہے. اور میں اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ چاند گرہن کا تعلق علم نجوم سے بالکل نہیں ہے، اسٹرونومی سے ہے. اس کا کوئی تعلق ہے جو قسمت کا حال پڑتا ہے نجومی، اس سے کوئی نہیں. اس کے لیے 2 ہی طریقہ کار ہے. اتھینٹک علم ہے اسٹرونومسٹ کا. 1000 سال بعد، 10,000 سال پیچھے کب کس وقت چاند گرہن لگے گا مائکرو سیکنڈ کے حساب سے بتایا جاتا ہے. اسی طرح سے وہ قسمت کا حال تو نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ لوگ کہتے ہیں قسمت کا حال علم نجوم سے نہیں پڑھا جا سکتا. جی کیوں؟ ہر چیز کا ایک کلیہ قاعدہ ہوتا ہے. علم نجوم کا کلیہ قاعدہ یہ ہے ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ. میں تینوں دے دیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ بندر کا بچہ پیدا ہوا یا بندے کا، یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے. کسی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے تو بابا کس کا حال پڑھ رہے ہو؟ اور کتنے لوگ اس لمحے میں پوری دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا وہ سب ایک جیسی قسمت رکھتے ہیں سر؟ نتھنگ. اس بات کو بھی ذرا تھوڑا سا درست کر لیجئے گا. میرے رب کے ہونے کے وحدہ لا شریک کی ایک خوبی کمال کی یہ ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے میں دوسرا شخص پیدا ہی نہیں ہوتا. کبھی وہ سیارگان کا چارٹ دیکھیے گا، ایک لمحے میں جو سیارگان کی نشست چینج ہو رہی ہے وہ اگلے لمحے میں ساری کی ساری بدل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمحے میں پوری کائنات میں جو 700 کروڑ لوگ، 800 کروڑ اس وقت دنیا میں آباد ہیں،
وہ ایک لمحے جو میں ایک پیدا ہوا اس لمحے میں کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا. اور سر یہ ناموں کے اثرات بھی ہوتے ہیں شخصیات پر؟ اچھا، ناموں کے اثرات کے حوالے سے یہ ہے کہ علم العداد کا ایک اسلامک کلیہ ہے جس سے اسم اعظم نکالتے ہیں. اس میں آبی، خاکی، بادی اور آتشی اثرات کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اسم اعظم بنا کر پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. اس کا تعلق بنیادی طور پر قسمت سے نہیں. اور جب اسی کو علم نجوم کے حوالے سے کہ 1 کا سورج، 2 کا قمر، 3 کا، 4 کا، 5 کا، 7 کا، 9 کا، اس طرح سے پڑھتے ہیں اور ٹوٹل عدد بنا کے سیاروں سے منسوخ کرتے ہیں، تو ہم علم نجوم کے تو پہلے کلیے کو نہیں مانتے، تو یہ تو اس کی ذیلی شاخ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، دونوں جو ہمارے ہاتھ ہیں ان کی الگ الگ لکیریں اور یہ الگ الگ ہمیں جو ہے انڈیکیٹ کرتی ہیں چیزیں. 35 سال اس پر میں نے کام کیا. پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایسی چیزیں کہ انسان کیا تھا لیفٹ ہینڈ سے پڑھی جاتی ہیں. کتنی کوالٹیز پائی جاتی ہیں جس کو ایکسرسائز کرے گا رائٹ سے پڑھی جاتی ہیں. لیکن نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامسٹ میں ایک باقاعدہ کلیہ قاعدہ بنا کر دے دیا گیا ہے کہ آپ رائٹ ہینڈ سے اس کا ماضی بھی پڑھ سکتے ہیں، حال بھی پڑھ سکتے ہیں اور مستقبل بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جس طرح سے باریک ریشمی لکیروں کے بارے میں بتایا کہ وہ کرنٹ افیئر میں فاسٹ چل رہا ہے یا سلو چل رہا ہے، یہ بھی رائٹ ہینڈ سے پڑھا جا سکتا ہے، تو اس لیے رائٹ ہینڈ ہی کافی.